ہر زمانے میں علی علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، اور امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں اپنے اوج پہ جا پہنچا۔ تشیع کے اندر فرقے، دھڑے اور گروہ بنائے گئے، اور بنائی بھی حکومت نے، بنو عباس نے۔ عباسی خلفاء باقاعدہ ائمہ کے قریبیوں کو اکساتے تھے ائمہ کے خلاف۔ ہمیں جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں امام کے چچا زاد بھائی کو ان کے مقابلے میں مہدی آخر الزمان بنا کر پیش کیا گیا کہ یہ مہدی آخر الزمان ہے۔ انہوں نے بھی قبول کر لیا کہ میں مہدی آخر الزمان ہوں، اور اب تک مزیدار بات یہ ہے، بہار میں اور دیگر کتابوں میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے ایک مجلس رکھی اسی مہدی آخر الزمان کے لیے، جھوٹے مہدی کے لیے، اور امام صادق علیہ السلام کو مجبور کیا کہ اس کے ہاتھ پر آ کر بیعت کرو۔ انہیں اماموں کے مقابلے میں اور امام کے مقابلے میں لا کھڑا کرتے۔ کئی فرقے بنائے گئے امام نقی علیہ السلام کے مقابلے میں، جو اگر لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ شبہات ڈالتے کہ امام علی نقی معاذ اللہ امام نہیں ہے۔ یہ تھے شیعہ، خطباء شیعہ، علماء شیعہ اور پیروان امامت اپنے آپ کو کہنے والے ممبروں پہ آتے آ کر بیٹھتے اور یہ چرچا عام کرتے گئے۔ میں ایک نمونہ جو پہلے بھی بیان کیا ہے، دیگر مجالس میں عرض کرتا ہوں، توجہ فرمائیں، یہ نمونہ ہے، صرف ایک سمپل عرض کر رہا ہوں۔ یعنی ایک نمونہ امام نقی علیہ السلام کے زمانے کا یہ ہے کہ ایک گروہ فرقہ واقفیہ جو امام ہشتم کے زمانے میں بنا اور پھر بعد میں ترقی کرتا رہا، اور امام دہم کے زمانے میں بہت مضبوط شیعہ فرقہ بن گیا، گمراہ شیعہ فرقہ تھا، گمراہ شیعہ فرقہ تھا۔ ان کا نام تھا واقفیہ۔ علی ابن حمزہ بطائنی امام ہفتم کا نمائندہ، ایک بہت بڑا فقیہ اس کا بانی بنا، بہت بڑا شخص عالم، وہ اس کا بانی بنا اس فرقے کا، اور بانی بھی اس طرح سے بنا کہ اس کے پاس مال امام خمس کا پیسہ جمع تھا۔ امام ہشتم نے مانگا کہ وہ مجھے دے دو، میرا حق ہے، امامت کا مال ہے۔ اس نے پیسے کی خاطر امام کو رد کر دیا اور امام کی امامت کا بھی انکار کر دیا، اور کہا میں آپ کو امام نہیں مانتا، بلکہ امام موسیٰ کاظم مہدی آخر الزمان ہے، پردہ غیبت میں چلے گئے، شہید نہیں ہوئے، اور ہم ان کی امامت میں باقی ہیں، آپ میں سے کوئی بھی امام نہیں ہے۔ اس فرقے کا کام یہ تھا صبح و شام بعد آنے والے ائمہ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا، تبلیغ کرنا، زہر اگلنا۔ ہر مجلس میں جاتے ائمہ کے خلاف بولتے۔ آج جب ہم سنتے ہیں کہ شیعہ مجالس میں علماء شیعہ، فقہاء شیعہ، مراجع شیعہ و رہبران شیعہ کے خلاف جب زبان درازی ہوتی ہے تو دوسروں کو تعجب ہوتا ہے، ہمیں تعجب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہی ممبروں پر ائمہ معصومین کے خلاف زبان درازی ہوتی رہی ہے۔ اگر آج ان کے جانشینوں کے خلاف ہو رہی ہو، اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ عزیز من، جب بصیرت ختم ہو جائے، جب شعور ختم ہو جائے، جب انسان کو راہ امامت صاف نظر نہ آئے، وہ حقیقت امامت کو انسان نہ سمجھے، کجراہی پہ چل پڑتا ہے اور دوسروں کا اعلی کار خواستہ و ناخواستہ بن جاتا ہے۔ یہ گروہ بہت قوی ہوا، مخلصین و سچے و صادق و عمل شیعہ، اور آ کر اپنے مولا سے، امام سے یہ مسئلہ پیش کیا کہ یہ گروہ واقفیہ یہ ہماری مجالس میں آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس بڑے چرب زبان خطیب ہیں، بڑے قادر الکلام خطیب ہیں ان کے پاس۔ ان کے جو خطباء تھے بہت ماہر تھے، کہا کہ ان کے پاس بڑے ماہر خطیب ہیں، ہم مجلس رکھتے ہیں اور اس مجلس میں یہ آ جاتے ہیں اور آ کر اپنی چرب زبانی سے استفادہ کر کے اور امامت کے بارے میں شبہات ڈالتے ہیں، ہمارے ذہنوں کے اندر شکوک پیدا کرتے ہیں امامت کے بارے میں۔ یہ کہتے ہیں امام علی ابن موسیٰ رضا معاذ اللہ امام نہیں ہے، امام تقی جواد علیہ السلام امام نہیں ہے، امام نقی عدی امام نہیں ہے، اور بعد کے لیے بھی اس طرح شبہات ڈالتے تھے۔ یہ کیا کریں ہم؟ ان کو اپنی مجالس میں آنے دیں یا نہ آنے دیں؟ امام علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال کیا، یہ لفظ میں کثرت سے استعمال کرتا ہوں تاکہ رائج ہو جائے، تاکہ مومنین اس لفظ سے آشنا ہو جائے، تاکہ حقیقت حال کو سمجھ جائیں۔ عزیزان، آج دیکھیں آپ کے لیے جو انتظام کیا گیا اس ملک پاکستان کے اندر، وہ امام نقی علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں سمجھیں
کہ آج کیا ہو رہا ہے. امام نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ممتورہ کو اپنی مجلس میں مت آنے دو، اس ممتورہ سے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو. ممتورہ توئے کے ساتھ، توئے زوئے تہنزین جس کو کہتے ہیں. ممتورہ مطر سے ہے، مطر بارش کو کہتے ہیں، اور ممتور جس کے اوپر بارش پڑی ہو، بارش میں بھیگی ہوئی چیز کو ممتور کہتے ہیں. ممتورہ اس کی مؤنث ہے، اور ممتورہ سے مراد عربی زبان میں وہ کتیا ہے جو بارش میں کھڑی ہوتی ہے، بھیگ جاتی ہے، اور پھر اپنا نجس بدن لے کر خشکی میں آتی ہے، کمرے میں آتی ہے جہاں انسان کھڑے ہوں. اور کتوں کی یہ عادت ہے کہ جب کتا بھیگ جاتا ہے فوراً خشکی میں جا کر اپنے بدن کو جھٹکتا ہے، جھاڑتا ہے، اور اس کے بدن کے قطرے پانی کے پھیل جاتے ہیں دائیں بائیں، اور یہ نجس ہے. کتا نجس ہے، مومن پالے یا کوئی اور پالے، کتا نجس ہے. عزیز من، یہ نہیں کہ مومن کتا پالے تو مومن کو ثواب ہوتا ہے، یہ کتا پاک ہو جاتا ہے نا. مومن کتا پالے یا غیر مومن کتا پالے، کتا نجس ہے. یہ اپنا بدن جھاڑتا ہے، جھٹکتا ہے، اور اس کے نجس قطرے دائیں بائیں پھیل جاتے ہیں اور ساری زمین کو نجس کر دیتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرقہ، یہ واقفیہ لوگ، یہ ممتورہ ہیں، ان کے ناپاک و نجس افکار و عقائد و نظریات ہیں. یہ تمہاری جلسوں میں آتے ہیں اور آ کر زبان کھولتے ہیں اور اپنے پلید افکار تمہارے اوپر پھینک دیتے ہیں، اور اس سے تمہارے افکار بھی آلودہ ہو جاتے ہیں، تمہاری سوچیں اور تمہارے ذہن آلودہ ہو جاتے ہیں. خبردار، ان کو اپنی مجالس میں مت آنے دو. یہ ممتورہ ہیں، یہ ہمارے سلسلے کو آلودہ کرنے کے لیے باقاعدہ بنائے گئے ہیں. یہ امام کا دیا ہوا لقب ہے ان کو ممتورہ، یعنی وہ لوگ جو ناپاک فکر، امامت کی پاک فکر، امامت کے پاک مسلک، امامت کے پاک نظریہ اور امامت کے پاک مکتب میں آ کر ناپاک افکار جو پھیلاتے ہیں، انہیں امام فرماتے ہیں یہ نجس کتے ہیں، یہ نجس کتیا کی طرح ہیں، اور یہ ہمارے مذہب کو آلودہ کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیروکاروں کو منحرف کر رہے ہیں، یہ ہمارے پیروکاروں کو گمراہ کر رہے ہیں. بنو عباس نے در حقیقت دو قسم کے یہ کتیا اور کتے پالے ہوئے تھے، ایک درندہ کتے اور ایک نجس کتے. ایک ممتورہ جنہیں امام ہادی نے تشخیص دیا اور اپنے پیروکاروں کو کہا کہ خبردار، ممتورہ کے نظریات سے متاثر مت ہونا. جب لوگ باز آتے امام ہادی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے حاضر ہو سکتے تھے، امام کے پاس آتے تو امام کو فوراً پتہ چل جاتا کہ لگتا ہے کہ ممتورہ کے پاس بیٹھ کر آئے ہو، مجھے تمہاری زبان سے پتہ چل رہا ہے، تمہاری گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم کسی آلودہ فکر والے کے پاس بیٹھ کر آئے ہو. امام عزیز من، امام خدا جس کو بناتا ہے امامت کا درجہ اسی وقت دیتا ہے، پہلے اس کو آگاہی و علم عطا کرتا ہے. خدا ایسا علم عطا کرتا ہے کہ امام انسان کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ کہاں بیٹھ کے آیا ہے، یہ کہاں سے ہو کر آیا.